بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کتاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا چیپٹر، محفوظ کیے گئے قدم۔ جو مبارک قدم رب العالمین نے قیامت تک محفوظ کر لیے ہیں۔ جن قدموں کو محفوظ کیا جاتا ہے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ راستے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں جن پہ وہ قدم چلا کرتے تھے۔ وہ مقام بھی سلامتی سے قائم کر لیے جاتے ہیں جہاں وہ چنے ہوئے خوش نصیب قدم رکا کرتے تھے۔ ایسے بخت آور قدموں کی تمام تر نشانیاں بتانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ بڑی نشانی ایک ہے ایسے قدموں کی کہ ایسے قدم اٹھانے والا اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا۔ جہاں اسے لے جایا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جہاں رکنے کا اذن ملتا ہے وہاں قدم روک لیتا ہے۔ کسی بھی راستے پہ اسے بھیجا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کتنا کٹھن راستہ ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کانٹوں بھری جھاڑیاں ہیں، راہ میں سایہ ہے کہ نہیں، دھوپ راستوں میں پینے کو پانی بھی ملے گا یا نہیں۔ محفوظ ہونے والے قدم ایسی بحث میں نہیں پڑتے۔ انہیں اپنی عقل کی آنکھ سے زیادہ بھیجے جانے والے کی نگاہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسے قدم چلنے والا جانتا ہے کہ وہ جس کی دوڑ پکڑ کے پتنگ بنا اڑے جا رہا ہے وہ نہ اناڑی ہے اور نہ ہی کمزور۔ ساری ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے ساری زمینیں سانس لیتے ہوئے اسی کا نام لیتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین راستوں کو کوئی راہ نہیں دیتا۔ اسے یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ جب اسے راہ ملی ہوئی ہو تو راہ کی کوئی بھی رکاوٹ روک نہیں سکتی۔ ایسے نصیب آور قدم قدم چلتے ہوئے اپنی آنکھوں میں اس کی نگاہ رکھ کے چلتے جاتے ہیں۔ فاصلہ دنوں کا ہو، مہینوں کا ہو، صدیوں کا ہو، بھیجنے والے کے حکم سے سمٹتا چلا جاتا ہے، لپٹتا رہتا ہے، محفوظ ہوا رہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے بہت سفر کیے، ساری زندگی سفر میں گزاری۔ جہاں پل بھر کے لیے قدم روکنے کا حکم ملا، گھڑی تو گھڑی قیام کیا، اسی مقام کو محفوظ کر لیا گیا۔ سخت پتھر کی چٹان کے سینے پہ ان کے بخت آور پاؤں آئے تو وہ پتھر ادب سے دورہ ہو کے ان کے پیروں میں سمٹ گیا۔ وہ پتھر جو اپنی نوکیلی پتھریلی سخت زبان سے پیروں کو چاٹنے کا عادی تھا، وہ ان کے بابرکت پیروں کے لمس سے مکھن کی ڈلی بن گیا۔ ان کے پیروں کا نشان اپنے دل پہ رکھ کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اپنے جیسے ہزارہ پتھروں کے قبیلے سے نکل گیا، ممتاز ہو گیا، تقدس سے بھر گیا، ہر آنے والے وقت کی آنکھ میں کھپ گیا، محفوظ ہو گیا۔ مگر ایسا ہونے سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ یہ محفوظ کیا گیا پتھر تو خدا نے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ سجانا تھا، سجا لیا۔ گھر کے بنانے والے مزدور کو کبھی کسی نے اتنی عزت دی ہے؟ وہ گھر عام گھر تھوڑی تھا، وہ عزت والا گھر ہے جسے اس روئے زمین پہ اس کے نام کے لیے ہر سجدے کا رخ ہونا تھا، جسے اس کے آخری لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پہچان بننا تھا۔ اس لیے ایسے عظمت والے گھر کو لاڈلے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے بننا تھا۔ کہنے کو خدا نے سیدنا ابراہیم اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرشتے بھیج کے اپنے گھر کا نقشہ دکھایا تھا۔ حالانکہ اسی نقشے میں 2000 سال بعد اپنے لاڈلے رسول آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلا جانے والا ایک ایک قدم اس لمحے بھی خدا کے روبرو تھا۔ خدا کے سامنے وقت کی تقسیم ہماری طرح نہیں۔ ہمارے پاس تو وقت کی 3 شکلیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔
خدا کے سامنے یہ تینوں زبانیں سر جھکائے ادب سے کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کس زمانے کو تعمیل کے لیے حکم ملے اور وہ چنا جائے۔ چنے ہوئے لوگوں کے لیے وقت کا بھی چناؤ ہوتا ہے۔ ہوا مگر یوں ہی نہیں، ایک سے ایک بڑے امتحان سے گزارنے کے بعد سب کو دکھا کے منوا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں انسان بڑے انعام کی جب بھی کوئی کسوٹی بنائے معیار ایک ہی رہے، احسار اور قربانی۔ قربانیوں کے کسی بھی پیرائے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے عظیم ترین قربانیاں پیش کی۔ انہیں محفوظ کر لیا گیا، رائج کر دیا گیا، آنے والوں کو پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ شیر خوار بچے اور وفاشار بیوی کو 40 دن اونٹ کی مسافت پہ ایک بنجر خشک پہاڑوں بیچ صحرا میں چھوڑا جانا، جہاں نہ پینے کے لیے ایک بوند پانی تھا، نہ سائے کے لیے کوئی سبزہ پتا۔ وہیں شیرخوار بچے کی ایڑیوں سے میٹھے ٹھنڈے خوشگوار پانی کا چشمہ جاری ہونا تھا۔ ہوا بنجر خشک صحرا کے سینے سے سبز کونپلیں نکل آئیں۔ وہ 3 طرف سے آتے جاتے قافلوں کے راستے کا مقام اتصال تھا۔ یمن سے آئے ایک قافلے نے سیدہ حاجرہ سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے چشمے کے پاس رک جائیں، اس بابرکت پانی سے اپنی اور اپنے جانوروں کی پیاس بجھائیں۔ سیدنا حاجرہ نے اجازت دے دی۔ یوں وہ قافلہ جو اپنی پہچان بنو جرہم بتاتا تھا وہاں رک گیا۔ دھیرے دھیرے چشمے کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمے بنا لیے۔ خیمے دھیرے دھیرے پتھروں کے گھروندے بنتے گئے۔ سیدہ حاجرہ کا شیر خوار سیدنا اسماعیل قدم قدم چلنے والا بچہ بن گیا۔ وقفے وقفے سے فلسطین کی طرف سے 40 دنوں کی لمبی مسافت طے کر کے اونٹ سوار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آتے اور رہتے۔ اللہ نے پیار سے باپ بیٹے میں ایسے ڈال دیا جیسے شہد میں مٹھاس۔ سیدنا ابراہیم بچے سے دور بھی رہتے تو ان کی محبت کی فوار سے بھیگتے رہتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہوتا اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ وہ باپ کے آگے پیچھے دوڑنے لگا۔ کبھی سیدنا ابراہیم بھاگ کے اسے چاہ زمزم سے میٹھا پانی لا پلاتے، کبھی وہ مٹی کا کٹورا پانی سے بھر کے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا۔ زمزم کے کنویں سے 40-50 قدم پر وہ مقدس جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا گھر بنانا تھا، جو آسمان پہ بنے اس کے معزز گھر کا اس دھرتی سے تمام تر جڑی زمینوں کے مرکز پہ عکس تھا، جسے ابھی بننا تھا۔ اسے کیے جانے والے سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ اپنا گھر بنانے والے کا امتحان ابھی باقی تھا، تاکہ یہ منوا لیا جائے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اس مقدس گھر کے پتھر رکھنے کے اہل ہیں۔ باپ نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ لیا، جس کی بابت انہیں معلوم تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے۔ 10 سال کا بیٹا پانی کا بھرا کٹورا لیے پاس آیا تو باپ نے کٹورا چھوڑ کے اس کی باہیں پکڑ لیں، اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کٹورے کا سارا پانی اسے پلا دیا، پھر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے اپنا خواب سنانے لگے۔ کہنے لگے، بیٹا میں نے دیکھا ہے، میں تجھے خدا کا نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ 10 سال کا بیٹا خدا کے مقام اور باپ کے رتبے سے کس قدر شناسا ہوگا کہ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بولا، ابا پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ حکم کی تعمیل کریں، میری گردن حاضر ہے۔ باپ بیٹے کو لے کے خدا کے بنائے جانے والے گھر کی مضاف کی طرف چل پڑا۔ شاید خدا کو اس عظیم قربانی کی آڑ میں اپنی عزت والے گھر کی حدود طے کرنا تھی۔ جہاں باپ بیٹا جا کے رکے وہی بنائے جانے والے گھر کی حد طے ہوگی۔ مینا نام کے میدان میں جا کے باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔
پیچھے اکلوتے بیٹے کی صحرا نشیمہ سیدہ ہاجرہ دوڑتی آئی۔ شیطان سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو انسان کی تخلیق کے دن سے خدا کے ہر بندے کی راہ میں بیٹھنے کی اجازت لی ہوئی تھی۔ خدا نے بھی اس پہ واضح کر دیا تھا کہ تم اپنی کوشش کرتے رہنا، مگر جو میرے بندے ہیں ان پہ تمہارا زور نہیں چلے گا۔ وہی ہوا۔ شیطان نے بھاگم بھاگ باری باری تینوں عظیم ہستیوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ پہلے باپ کے کان میں خود کلامی کے انداز میں سوچنے لگا، شاید تجھے مغالطہ ہوا ہو، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری پہچان ہے، میری نسل اس سے چلنی ہے، یہی قربان ہو گیا تو میں بے نام و نشان رہ جاؤں گا۔ شاید اتنی باتیں شیطان کے منہ سے نہ نکلی ہوں کہ سیدنا ابراہیم جو آگ کے سمندر کو گلے گلزار بنا کے آئے ہوئے تھے، کیسے امتحان کے پھولوں پہ آگ کا شک کرتے۔ زمین پہ جھک کے موٹی سی کنکری اٹھائی اور شیطان کے منہ پہ ماری۔ شیطان سر سے پاؤں تک کنکر بن کے جم گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اگلا وار اس نے معصوم صاحبزادے پہ کیا۔ اس کے دل میں وسوسوں کا جال بنا کے شکار کرنے کی نیت سے قریب کیا۔ وسوسہ دل میں یہ ڈالا کہ ذرا ہوش کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ خواب باپ دیکھیں اور چھری کے نیچے گردن تیری آئے، بھاگ جا۔ وہ بھی رسول زادے تھے، خود نبی تھے۔ باپ کا ہاتھ مزید زور سے پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑے پکڑے چلتے چلتے جھک کے زمین سے باپ کے اٹھائے کنکر سے بھی بڑا کنکر اٹھایا اور وسوسوں کی خسر پھسر کرتے شیطان کے ماتھے پہ کھینچ مارا۔ شیطان پھر تلملانے لگا۔ اب اس نے تیسری بار حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا۔ اسے شاید پتا تھا کہ امتحان میں کامیابی کی صورت میں انہی دونوں کے ہاتھوں خدا کا عزت والا گھر بنے گا، اور اسی گھر کے پڑوس میں سے انہی کی نسل سے ایک ایسے برگزیدہ رسول آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی، جس سے اس نسل انسانی کو بھٹکانے کی ساری محنت اکارت جائے گی۔ اسے آنے والے وقتوں میں اپنی حیثیت برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ ہاتھ پاؤں مارتا؟ اس نے سوچا، پہلے پہل آدم جب اس کے ہاتھوں نہ پھسلا تو اماں حوا نے اس کی خسر پھسر پہ کان دھر لیے تھے، کیا پتا بی بی ہاجرہ بھی حوا کی طرح ہوں۔ تیسری بار اس نے دونوں باپ بیٹا کے پیچھے ممتا کے ننگے پاؤں بھگا دیے۔ سیدہ ہاجرہ کے ذہن میں سرگوشیاں شروع کر دیں۔ یہ کیا انہونی ہوئی؟ بیٹا پیدا ہوا تو 40 دن اونٹ کے سفر پہ اس ویرانے میں لا چھوڑا، اب بیٹا جوان ہونے لگا تو اسے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ بھاگ جا کے روک لے، اپنے بیٹے کو بچا لے۔ سیدہ ہاجرہ جلیل القدر نبی کی زوجہ تھی، عظیم الشان نبی کی والدہ تھی۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے ماتھے پہ اس جہاں کے عظیم ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان عظیم باپ بیٹا اور ان کے خدا کے راز و نیاز میں کیسے دخل دیتی؟ وہ بھی جھکیں، ایک بہت موٹا کنکر اٹھایا اور اس کی کن پٹی پہ تیر مارا۔ تیسری بار شیطان پھر پتھر بن گیا، راہ کے سارے کانٹے نکل گئے۔ بیٹا سرشاری تعمیل میں سر جھکائے، آنکھیں نیچے چٹان پہ گردن رکھ کے لیٹ گیا۔ باپ نے آسمان دیکھ کے خدا کو گواہ بنایا اور چھری بیٹے کی گردن پہ رکھ دی۔ ممتا نے دور قدم روک کے نگاہیں اوپر اٹھا کے اپنی روح سجدے میں رکھ دی۔ آسمان سے زمین تک نور کی قندیلیں جلیں۔ آواز آئی، ابراہیم تیری قربانی ہمیں پہنچ گئی، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نے تیرا بیٹا ایک مقدس قربانی سے بدل دیا، دیکھ آنکھیں کھول۔ سیدنا ابراہیم نے آنکھوں پہ باندھی پٹی کھولی تو دیکھا سامنے ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور قربان گاہ پہ ایک مینڈھا قربان ہوا پڑا تھا۔ آواز آئی، یہ مبارک قربانی کا مبارک بدل ہے۔ اصل بڑی قربانی کا بہتر بدل اسی لمحے اس کی فرما بردار جلیل القدر صاحبزادے کی نسل سے پیدا ہونے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک گھرانے کے نام لکھا گیا، ورنہ کوئی مینڈا ایک رسول سے کیسے بدتر اور بہتر ہو سکتا تھا؟ وہ تو فرما برداری کا انعام تھا، کھانے کی ضیافت تھی، کہا اسے کھاؤ اور کھلاؤ۔ تم باپ بیٹا اور ماں اس آزمائش میں پورے اترے۔ مکہ کی بستی دھیرے بھی دھیرے بڑھتی رہی۔ سیدنا ابراہیم دور سیدہ سارا کے گھر سے کندھے پہ تیر کمان ڈالے اونٹ پہ بیٹھ کے آ جاتے رہتے۔ ایک بار واپس گئے تو انہوں نے سیدہ سارا کو خدا کی طرف سے ملی ایک خبر سنائی۔ سیدہ سارا کے بیٹے سیدنا اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری دی۔ پھر پلٹ کے مکہ آئے تو سیدنا اسماعیل کو تیر اندازی کے سبق دیے۔ اسی ملاقات میں شاید جب سیدنا اسماعیل کی عمر 20 سال کی تھی تو سیدہ ہاجرہ کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہیں باپ بیٹا نے انہیں دفنا دیا۔ یہ تو بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کرتے وقت سیدہ ہاجرہ کی قبر کو کعبہ کی شمالی دیوار میں داخل کر لیا، جو اب حتیم ہے۔ باپ بیٹے کی آخری ملاقات تعمیر کعبہ پہ ہوئی۔ بیٹا 30 سال کا ہو چکا تھا، باپ کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس ملاقات سے پہلے 2 بار سیدنا ابراہیم بیٹے سے ملنے اس کی جھونپڑی پہ آئے تھے۔ دونوں بار بیٹا تیر کمان لے کے کہیں دور گیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کی دہلیز پہ دستک دی تو اندر سے ایک ناشکری عورت کی آواز آئی، جو دہلیز سے باہر نکل کے اپنے خامند کی شکایتیں کرنے لگی۔ کیا بتاؤں کدھر گیا ہے، کبھی بتا کے گیا ہی نہیں، اس اجاڑ میں قید کر کے رکھا ہے، اوپر سے آپ آ گئے ہیں پوچھنے۔ کیا بتاؤں، بڑ بڑ کرتی ہوئی وہ واپس دہلیز کے اندر جانے لگی تو سیدنا ابراہیم نے اسے پل بھر کے لیے روکا۔ بولے، تیرا خاوند آئے تو میرا ایک سندیسہ دے دو گی؟ وہ ناک چڑھا کے بولیں۔ سیدنا ابراہیم کہنے لگے، کہنا گھر کی دہلیز بدلنے والی ہے، بدل لے۔ کہہ دوں گی، مگر اس نے میری کہی تھوڑی سننی ہے، یہی دیمک زدہ دہلیز میرے نصیب میں رہنی ہے۔ سیدنا ابراہیم مسکرائے اور واپس پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل اپنے گھر پہنچے، پوچھنے لگے، کوئی ملاقاتی آیا تھا کیا؟ شاید باپ کی خوشبو نے ان کے ذہن میں سوال اتارا ہو۔ سیدنا اسماعیل کی بیوی نے الٹے سیدھے ہاتھ ہلا کے انہیں ایک روشن چمکتی آنکھوں والے سفید ریش بوڑھے کی آمد کا بتایا اور کہنے لگی، عجیب سا سندیسہ دے کے گیا ہے وہ بابا۔ جاتے جاتے کہنے لگا، تیرا خامند آئے تو اس سے کہنا گھر کی دہلیز بدل لے۔ تو نے تھوڑی اسے بدلنا ہے، وہ کیا ایسے رہا تھا جیسے تو واقعی اس کی بات مان لے گا۔ ہاں مان رہا ہوں، وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں پتہ ہے جو وہ کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ جانتی ہو وہ بزرگ کون تھے؟ مجھے کیا پتا، مجھے پتہ ہے وہ کون تھے، وہ میرے والد تھے۔ وہ اشارہ دے گئے ہیں کہ میں تمہیں بدل دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سیدنا اسماعیل نے دوسری شادی بھی اسی قبیلے بنو جرہم میں ہی کی۔ دوسری بیوی شکر گزار تھی۔ ایک بار پھر سیدنا اسماعیل کی عدم موجودگی میں سیدنا ابراہیم ادھر آئے، دستک دی۔ سیدنا اسماعیل کی دوسری زوجہ نے بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا۔ پہچانی وہ بھی نہ تھی کہ کون اس کے دروازے پہ وارد ہوئے ہیں، بس ان کے چہرے پہ پڑے من و نور اور جسم و جاں کے عجیب مقدس وقار کو دیکھ کے خوش ہو گئی۔ آؤ بھگت کرنے لگی، سائے میں بچھونا بچھایا، زمزم پلایا، کھانا کھلایا، اونٹنی کو چارہ دیا۔ سیدنا ابراہیم نے اس سے اس کے خامند کی بابت پوچھا۔ وہ بڑے احترام سے بولی، گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، شاید آنے میں دیر ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم خوش ہوئے، بولے، تیرا خامند آئے تو اسے میرا ایک پیغام دو گی؟ جی ضرور، کہنا تیرے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے سیدنا ابراہیم پھر پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل نے اپنی زوجہ سے جب باپ کا پیغام سنا تو اس کا ماتھا چومنے لگے، بولے، میرے ابا تھے وہ،
تم سے خوش ہو کے گئے ہیں اور مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھا کروں۔ دونوں میاں بیوی کا پیار بڑھ گیا۔ اسی بیوی سے سیدنا اسماعیل کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ صحرائے عرب میں ساری عرب نسل انہی سے بنی، مگر ابھی ایک عظیم ترین گھر بننا تھا۔ اسے بنانے کا حکم نامہ آ گیا۔ سیدنا ابراہیم پہنچ گئے۔ آگے آگے جبرائیل قدم قدم چلے۔ سیدنا اسماعیل کی جھونپڑی کے برابر زمزم کے کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ کھول دیا۔ صحرا میدان میں اونچے نیچے پتھروں کے بیچ جہاں جہاں دیواریں ابھرنا تھی وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنائے جانے والے گھر کا طواف کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پہ کسی غیر مرئی انگلیوں سے کھدا ہوا نقشہ ابھر آیا، چوکور سا کمرے کا نقشہ، قدرے مستطیل، مگر چاروں دیواریں ایسی کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہ تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ قرآن پاک سورۃ حج آیت نمبر 26۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جٹ گئے، جسے قیامت تک خدا کو کیے تمام تر سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ کہتے ہیں تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 5ویں برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے بھی، ہرا کے بھی، سبیر اور لبنان کے بھی۔ بنیادوں میں اونٹ کی کہان کے مشابہ بڑے بڑے سبز پتھر تھے، جو اس میں یوں جوڑے گئے جیسے 2 ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کے ہاتھوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے باقی پتھر مقامی پہاڑ ابو قبیس کے تھے۔ ابو قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کا لایا ہوا جنت سے اتارا ہوا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ اسی امانت دار پہاڑ کی اوٹ سے کائنات کے سب سے بڑے امانت دان نے پیدا ہو کے امانت کا درس دینا تھا۔ سیدنا ابراہیم نے بیٹے کو بھیجا تھا، کوئی خاص پتھر لاؤ جسے میں خدا کے گھر کے ایک کونے پہ ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس سے اس گھر کا طواف شروع کریں اور وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر ہو۔ کونے پہ لگا خوب سجے۔ سیدنا اسماعیل کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، دیکھ یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی کا اپنے سوا محتاج نہیں رکھتا۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور بڑا مقدس، ہر زائر نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے یا اس کی سیدھ میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے۔ اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ میلے من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ آؤ اسے مل کے لگائیں۔ شاید دونوں باپ بیٹا کو علم ہو کہ کبھی ہزاروں سال بعد اس گھر میں یہ پتھر انہی کی آل سے آئے رسول آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے لگے گا، سجے گا۔ خدا کا پہلا گھر بن گیا، سادہ اور پروکار۔ گھڑے ان گھڑ، بڑے چھوٹے پتھروں کی 4 دیواروں کا قدر مستطیل کمرہ جس پہ چھت نہیں تھی۔ دیواریں بھی عام انسانی قد سے کچھ 1.5 ہاتھ اونچی، 8-9 فٹ کے لگ بھگ۔ دروازے 2 تھے، ایک مشرقی دروازہ جو اب بھی موجود ہے، دوسرا مغربی طرف، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر آنے کے لیے۔ اندر جانے کا دروازہ اب رہ گیا ہے، باہر نکلنے کا دروازہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔
دروازوں کی چوکھٹ بھی نیچی تھی اس وقت، زمین کے برابر۔ چوکھٹ پہ کوئی پٹ نہیں، نہ کوئی تختہ، نہ کوئی تختی، نہ ہی کوئی پردہ۔ چوپٹ کھلا ہوا گھر بنایا گیا، میرے اللہ کا۔ کہا یہ گیا کہ یہ تمہارا گھر ہے، سلامتی والا گھر۔ اسے نماز پڑھنے، اعتکاف بیٹھنے، طواف کرنے اور حج کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ حج کے جو ارکان بتائے گئے وہ تو سارے سیدنا ابراہیم کے ذاتی یا گھریلو زندگی کے آسودہ نشان تھے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے 40 قدم پہ زمزم کا کنواں تھا۔ آج کل کے پیمانے سے 21 میٹر ہوا، جس کا ٹھنڈا میٹھا پانی طواف کے بعد پیٹ بھر کے پینا تھا، جو فاقہ زدہ کے لیے کھانا اور پیٹ بھرنے والے کے لیے شفا ہے۔ زمزم اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہے، وہ آسمانی یاقوت جس پہ سیدنا ابراہیم کے پیروں کے نشان کھبے ہیں، انگلی بھر گہرے، ایک پہ 9 سینٹی میٹر اور دوسرے پہ 10 سینٹی میٹر دبے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے اور خدا ان کے پیروں کے عکس محفوظ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم اوپر اٹھتے تو وہ پتھر بھی انہی کے لیے اوپر اٹھ جاتا، نیچے ہوتے تو وہ نیچے دب جاتا۔ وہ پتھر محفوظ کر لیا گیا۔ اسے ایک دن اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی بننا تھا، جنہوں نے ان کی نسل سے ہوتے ہوئے انبیاء کی آخری مہر بننا تھا۔ یہ دیوار کعبہ سے اب کوئی 14 میٹر کے فاصلے پہ ہیں۔ یہاں یا اس کے قرب و جوار میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، زمزم کے بعد ارکان حج یا عمرے کے رکن دیکھیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ ہاجرہ وہاں چلی تھیں۔ دونوں پہاڑیوں بیچ بھاگتی مقدس ممتا کو جب بیٹا نظر نہ آتا تو بھاگنے لگتی۔ اب بھی یہی حکم ہے کہ ان جگہوں پہ رفتار تیز کر دو۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہاڑی تک 7 بار سیدہ بھاگی تھیں، 7 بار ہر زائر بھاگے۔ بات تو ساری وحدانیت کی ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کی بادشاہی میں شامل ہو۔ ہاں، شاہی تخت کے گردا گرد جو بھی خاص واقعے ہوئے، خدا نے انہیں محفوظ کر لیا اور بار بار لوگوں کو ویسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ نہیں کہا اس شخصیت کی شکل کا بت بنا کے اس کے گلے میں ہار ڈال دو، اس کے نام کے نعرے لگاؤ، شور مچاؤ۔ نہ، کہا جو میری اس پیاری ہستی نے عمل کیا تم بھی وہ کرو۔ کعبہ اللہ سے 130 میٹر کے فاصلے پہ صفا کی پہاڑی ہے۔ یہاں سے محبت نبھانے کی کوشش شروع کرنا پڑتی ہے۔ کوشش ہی کو صحیح کہتے ہیں۔ دونوں پہاڑیوں کے بیچ پہلے کی جو پتھریلی خاردار جگہ ہوتی تھی اسے مسا کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ اب وہ آرام دہ محلاتی راستہ ہے۔ فاصلہ اب بھی اتنا ہی ہے۔ صفا اور مروہ بیچ تقریباً 400 گز 394.5 کا فاصلہ ہے۔ 7 دفعہ یہ راستہ چلنا پڑتا ہے۔ 7 چکر ناپیں تو کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، 2.25 میل کے لگ بھگ۔ صفا اور مروہ اسی خان وادی کی نشانیاں۔ مروہ پہ سیدہ ہاجرہ کو خوشگوار پاکیزہ میٹھے پانی کی خوشخبری ملی، اور صفا پہ آنے والے وقتوں میں سچے پاکیزہ ترین امانت دار رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میٹھے پاکیزہ اور خوشگوار پیغام اسلام ملا۔ بات اسی خان وادے میں رہی۔ اپنے گھر کی ایک ایک اینٹ میں اس خان وادے سے لگوائی اور پھر چاروں اطراف سے اپنے حرم کی حدود جب طے کرائیں تو پھر اسی گھرانے کی باتوں کو ساری انسانیت کے رستوں کے نشان بنا دیا۔ مینا کی قربانی اور شیطان کے بہکاوے پہ کنکر۔ عرفات کا مقام۔ حرم کی ایک طرف سے حد طے ہوگی، مشرقی حد۔
آج کی پیمائش سے خانہ کعبہ سے 22 کلومیٹر دور حجر اسود کی عین سیدھ میں ہے۔ باقی اطراف سے بھی حدود کا تعین ہونا ہوا۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔